آیا نمبر 104، اور اس کا تھیم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کا باادب طریقہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا کہ کیسے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے کسی بھی بات کے لیے جو ہے اگر مخاطب کرنا ہے، بات کوئی کرنی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ جو یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پکارتے تھے، تو ان کا جو پکارنے کا انداز تھا وہ نہیں تھا جو کہ مسلمانوں کا تھا۔ مسلمان تو چونکہ ان کو بہت زیادہ ادب سے پکارتے تھے، اور یہی یہاں پہ بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، راعنا، ٹھیک ہے، رعایت کیجیے ہماری۔ جیسے اب ہم کسی کو ایڈریس کرتے ہیں، کسی کو اپنی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو بہت بادب طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں بھی، ایکسکیوز می، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہمارا انداز ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہماری طرف نہ فوکس کرے، ہم اسے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں وہی والا معاملہ بتایا گیا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ کیا طریقہ اختیار کرتے، تو وہ راغینا ہی بولتے تھے کہ رعایت کیجیے ہماری فیور کیجیے، یا ہماری بات سنیے، بالکل بالکل ڈیو رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن کیا کرتے تھے جو ہے یہودی، وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ زبان کو اپنی کو خم دے کے اسی لفظ کو ایسے طریقے سے استعمال کرتے تھے جس سے لفظ کچھ کا کچھ بن جاتا تھا، اور اس کا معنی بھی کچھ کا کچھ بن جاتا تھا۔ یا تو راغینا کو یہی کہنے کی بجائے راغینا کی طرح کہتے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گڈر گیا کہ ہمارا چرواہا، یا پھر راغینن کہتے تھے جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹوپڈ، احمق، بے وقوف۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کسی طور پسند نہیں ہے کہ اس کے جو پروفٹ کو، اس کے حبیب کو اس طرح سے پکارا جائے۔ تو کیا حکم دیا گیا، وَقُولُوا، بلکہ آلٹرنیٹ دیا گیا کہ کیا کہو، انظرنا، نظر کیجئے ہماری طرف، یہ کہنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ وَاسْمَعُوا، اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہہ دیا گیا اور سنا کرو، مطلب جو وہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو غور سے سنیں۔ اب یہ جو راغینا ہے، ہماری رعایت کر کے میننگ میں آ رہا ہے، یا ہماری طرف توجہ کرنے کے میننگ کے حوالے سے آ رہا ہے، یا ذرا مطلب کہ ذرا وقفہ دیجئے کسی چیز کو تاکہ ہم آپ کا کلام سمجھ لیں، اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ اور انظرنا کا مطلب جو ہے وہ بھی رعایت کرنا کے معنی میں ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، چونکہ یہودی ہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہو کر وعظ و نصیحت سنتے، اگر کوئی بات نہ سن سکتے تو اس کو دوبارہ پوچھنا چاہتے، تو پھر وہ راغینا کو اس پراپر ورڈز میں یوز نہیں کرتے تھے، جو کہ یہ ورڈ کا تلفظ ہے، کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے۔ ان کی تقلید میں کبھی کبھی مسلمان بھی یہی کلمہ استعمال کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا کہ یہ لفظ نہ کرو استعمال، بلکہ کیا کرو، انظرنا کہا کرو۔ تو یہودی اس کلمہ کو بیسیکلی برے معنی میں استعمال کرتے ہیں، وہ رسپیکٹ نہیں کر رہے، اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوتے تھے کہ دیکھیں کہ ہم نے جو کیا ہے اس کو سیم جو ہے مسلمان اس طرح سے فالو کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے زندگی میں بھی ہم جس مقام یا مرتبے پہ ہوں، ہم اگر ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیں باقاعدہ روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے بے ادبی یا گستاخی کا جہاں کہیں بھی اندیشہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح سے اس میں اکثر جگہ ذکر ہے کہ وہ ہمیں السلام علیکم نہیں کہتے، اس لیے ہم نے جواب میں بھی وعلیکم السلام نہیں کہنا، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف علیکہ جو ہے وہ کہنے کا حکم دیا کہ وہ لوگ تم کہتے ہو وہی تم پر ہو۔ تو اب میں اس کو سمرائز کر دیتی ہوں کہ بعض یہودی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرارتاً آپ کو لفظ جو ہے نا رائنا کو پیچ و خم دے کے کچھ ڈفرینٹ طریقے سے پکارا کرتے تھے، اور اس کے بیسیکلی جو معنی عبرانی زبان میں کس کے بنتے ہیں؟ بد دعا کے، اور وہ اسی نیت سے یہ لفظ کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری طرف توجہ فرمانے کے ہیں، ہماری طرف خیال فرمانے کے ہیں، اس لیے عرب ان کی اس شرارت کو نہیں سمجھ سکے، اور بعض اچھے مسلمان بھی اچھے معنی خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ٹائٹل کے ساتھ ایڈریس کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے یہودی بہت خوش ہوتے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم ان کی تقلید نہ کرو، تم ان کی پیروی نہ کرو، تم راعنا نہ کہا کرو، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو کیا کہا کرو؟ انظر نہ کہا کرو، کہ ہماری طرف کیا کیجئے؟ نظر شفقت فرمائیے، ہمارا انتظار فرمائیے، ذرا اس چیز میں تھوڑا سا پاز دے دیجئے تاکہ ہم آپ کے خوبصورت کلام کو سمجھ لیں۔ تو آگے سے اور بھی مزید کیا انڈیکیٹ کیا گیا اس میں کہ تمہیں بھی کیا چاہیے، تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیا کرو؟ دھیان سے سنا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور کافروں کی بول چال کے اندر اس طرح کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہودی چونکہ زبان کو دبا کر یہ لفظ بولا کرتے تھے اور برا مطلب لیتے تھے، اس وجہ سے ان کو منع کیا گیا۔ اب اسی چیز میں جو ہے جب انظرنا کہا گیا، آپ کے سامنے یہ انظرنا ہے، تو ساتھ میں واسمعوا کی ہدایت بھی کی گئی، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور نصیحتوں کو توجہ اور غور سے سننا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف قرآن مجید کافی ہے، ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ان کو اس قرآنی فیصلہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ بھی ارشاد اس کے حوالے سے ملتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی۔ تو جو بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توثیق کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے کلمات سے خطاب کر کے جو ہے وہ بلاتا ہے یا پکارتا ہے، بے ادبی یا گستاخی کرتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اسی جو ہے وہ اگر ہم آیت کو دیکھیں تو ہمیں ایک اپنی زندگی کے حوالے سے جو مین چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم بھی کسی کو کسی ایسی چیز سے روکیں جو کہ نہیں کرنے والی، تو ہم صرف اس کو روکنا نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو آلٹرنیٹ بھی پرووائڈ کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اگر روکا گیا نا کہ لا تقولوا رائنا، تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وقولوا، اور کیا کہو؟ انظرنا، اس کی جگہ جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ دیا گیا۔ اور جہاں تک بات ہے سننے کی، تو اس میں قرآن کا سننا یا حدیث کا سننا دونوں شامل ہیں، اور اس آیت میں بیسیکلی ادب اور اطاعت دونوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے الفاظ کے انتخاب پر اس لیے توجہ دینا سکھایا ہے کہ کچھ الفاظ سے نقص اور توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ کوئی بھی ایسے الفاظ پسند نہیں کرتا جس میں اس کو ہیوملیٹ کیا جائے، تو ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں نا، کسی کی بھی خواہش ہے، جیسے آپ کی ہے یا کسی اور کی بھی خواہش ہے، تو اس میں کیا ہے مین چیز کہ درست
الفاظ کا استعمال بہت ضروری ہے، ورنہ کلام اللہ کو آگے پہنچانے کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو بات کو توجہ سے سننے کی جو بات یہاں پہ کی گئی، وَاسْمَعُوا، یہاں پہ صرف سننے کی بات نہیں ہے، توجہ سے سننے کی بات ہے۔ تو اس میں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ توجہ دینے سے بات سمجھ آتی ہے، انسان فلی فوکسڈ ہوتا ہے اور بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس اوور آل آیا میں ایک اور جو چیز ہے وہ مجلس کے آداب بتائے گئے کہ جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ نے گفتگو کرنی ہے تو صاف الفاظ کا استعمال کریں، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو ڈاؤٹ فل ہو، میننگ کچھ کا کچھ نکلتا ہو۔ بات کو توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ چیزیں صرف اپنے لیے نہیں لیں، آپ اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اس آیت میں آج آپ نے کیا سیکھا ہے۔ تو میں اپنے یہی پوائنٹس ریپیٹ کرتی ہوں آداب مجلس کے، کہ نمبر 1، جو کنورسیشن ہے، گفتگو ہے، اس میں صاف الفاظ کا استعمال ہو، ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جن میں ڈاؤٹ ہو، کنفیوژن ہو، یا مشتبہ الفاظ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں جن سے کوئی برا پہلو نکلتا ہو۔ نمبر 3، بات کو فلی فوکسڈ ہو کے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، فل توجہ سے سنیں۔ سوال و جواب، نمبر 4 پوائنٹ، بجائے اس کے کہ سوال و جواب کرتے پھریں، انسان کے ذہن میں عبرت اور نصیحت کا پہلو ہمیشہ غالب رہے کہ میں نے اس آیت میں اپنے لیے کیا عبرت تلاش کرنی ہے یا اپنے لیے کیا عبرت فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سوال و جواب کے چکر میں دماغ پھنسا رہا تو جو ایسنس آپ کو اچیو ہونا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ نمبر 5 تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے چاہے مجالس میں ہی بیٹھے۔ نمبر 6، دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھلائی دیکھ کر حسد اور جلن میں مبتلا نہیں ہونا، کیونکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، اللہ کی عطا ہے۔ 7 پوائنٹ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایجوکیٹ کر کے گئے ہیں دین اور دنیا کے بارے میں، قرآن اور سنت کے بارے میں۔ تو جب ہم کوئی بھی چیز ایکسپلین کر رہے ہیں، عزت اور عظمت کا پہلو غالب رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ایسا تھا۔ اب آگے جو ہمارے پاس لاسٹ پورشن رہ گیا اس آیت کا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہاں کافروں سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب ہیں، اور ان کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات سننے اور ماننے سے انکار کرتے ہیں، مطلب جو ڈس اوبیئنگ پیپل ہیں، جو ڈس اوبے کرنے والے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کافروں میں سے اہل کتاب کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سننے اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔